الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بهدايته أمير المؤمنين وبهداية الأئمة المعصومين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العابدون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بغض الهمم ولا يناله غوث الفتن. الذي ليس لصفته حد معدود ولا وقت موجود ولا نعت محدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيبنا وحبيب قلوبنا شفيعنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الأطهرين العصمتين الأمجدين. واللعنة الدائمة على منكر فسائلهم وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وكلامه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. انتہائی واجب الاحترام معزز و مکرم عزاداران سید الشہداء محبان اہل بیت پیروان مکتب ولایت عاشقان مکتب شہادت، سلسلہ گفتگو اوصاف امامت کے حوالے سے آج اس سلسلے کی چوتھی گفتگو ہے۔ جیسا کہ کل عرض کیا، اوصاف امامت میں وہ اوصاف جو خداوند متعال نے قرآن مجید میں ائمہ خدا کے بیان کیے ہیں، ان اوصاف میں ممتاز ترین صفت علم ہے۔ یعنی ائمہ خدا کی ہدایت کی بنیاد علم پر ہے، اور اس علم کا ذریعہ بھی یہ خاکی نہیں ہے، اس علم کا ذریعہ خالق کائنات ہے۔ یعنی حتیٰ امام کی عزت اور توقیر کے لیے یہی کافی ہے کہ خداوند متعال یہ پسند ہی نہیں کرتا کہ میرا نمائندہ یہاں آ کر عادی ذرائع سے علم حاصل کرے، وہ اسے عالم بنا کر بھیجتا ہے، کیونکہ جو دنیا کو علم دینے آیا ہے اگر وہ دنیا سے خود لینے بیٹھ جائے، یہی وجہ ہے کہ مکتب اہل بیت میں علم وہ ممتاز ترین خصوصیت ہے کہ جس کے بغیر ہمارے نزدیک کوئی شخص عہدہ امامت پر فائز نہیں ہو سکتا، اور اگر اس کی پوری زندگی میں یہ جواب سننے میں آئے کہ مجھے اس سوال کا جواب نہیں آتا، یعنی اگر وہ اپنی جہالت کا اقرار کرتا نظر آئے بندوں کے مقابلے پہ، تو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، امام نہیں ہو سکتا۔
اقرار جہالت یہ مساوی ہے اس کے امام نہ ہونے، اس لیے ضروری ہے کہ آج کی گفتگو میں امام کی اسی صفت علم کے بارے میں کچھ عرض کروں کہ امام کا علم کیسا ہے اور امام کے علم کی وسعت کیا ہے۔ وہ میں نے جیسا کہ عرض کر رہا ہوں پہلے دن سے کہ شناخت امام کا ذریعہ یا خدا ہے یا وہ ہے جو اس کی طرح امام ہے یا امام خود ہے۔ نمائندہ خدا کی انسان کامل کی شناخت یا وہ کروا سکتا ہے جو اس کی طرح انسان کامل ہو، یا وہ کروا سکتا ہے جس نے اسے انسان کامل بنایا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، یہی وجہ ہے کہ ہمیں ائمہ کی خطبات میں، ائمہ کے فرمودات میں ایک نیا پہلو نظر آتا ہے۔ وہ کیا کہ ائمہ اپنا تعارف خود کرواتے ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا نہج البلاغہ اس لیے علی کا کلام نہیں کہ اس میں خود ستائی بہت ہے۔ خود ستائی اپنی تعریف کرنا، اس میں خود ستائی بہت ہے، لہذا یہ علی کا کلام نہیں ہو سکتا، کیونکہ خود ستائی اسلام میں کبھی ہے کہ انسان اپنی تعریف خود کرے۔ تو علماء نے بڑا خوبصورت جواب دیا، وہ فرماتے ہیں کہ لوگ یہ سمجھے ہی نہیں کہ جب مولا کائنات اپنا تعارف کروا رہے ہیں تو کون سی جہت سے کروا رہے ہیں، کیونکہ علی انسان کامل ہے، علی نفس رسول ہے، اور انسان کامل کی شناخت یا وہ کروا سکتے ہیں جو اس کی طرح انسان کامل ہے، یا وہ جس نے اسے بنایا ہے، یا وہ جو خود انسان کامل ہے۔ تو وہ کہتے ہیں یہ خود ستائی نہیں ہے، یہ خود شناسائی ہے۔ چونکہ امام نمائندہ خدا ہے اس لیے اس پر واجب ہے کہ اپنی شناخت کروائے اور بتائے کہ میرا مقام و مرتبہ اس عالم میں، اس ہستی میں کیا ہے، اس ہستی میں کیا ہے۔ یہی وجہ ہے نہج البلاغہ میں بعض خطبات میں مولا نے خود اپنا تعارف کروایا اپنے علم کا، اپنے فضائل کا۔ انہی مشہور خطبات میں سے اپنی گفتگو کو شروع کر رہا ہوں کہ مولا کائنات، اس کائنات میں ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے اور وہ اس حقائق عالم کو کیسے دیکھتے ہیں، ان کا وحی سے، ان کا سرکار دو عالم سے کیا ربط ہے۔ توجہ فرمائیے گا، خطبہ قاسیہ مولا کائنات کا مشہور خطبہ۔ مولا کائنات اس الفاظ سے اپنے خطبے کا آغاز فرماتے ہیں، وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ مَوْضِعِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ بِالْقَرَابَةِ الْقَرِيبَةِ وَالْمَنْزَلَةِ الْخَصِيصَةِ۔ اپنی حکومت ظاہری میں یہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں تم لوگ جانتے ہو کہ مجھے سرکار دو عالم سے کیا منزلت، کیا مقام، کیا قرابت حاصل ہے۔ اپنے مجمع کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کون ہے تم میں ایسا جو میری منزلت خصوصی کا، میرے مقام خصوصی کا، میرے مرتبہ خصوصی کا، میری قرابت کا انکار کر سکے جو مجھے سرکار دو عالم سے حاصل ہے۔ اب اس کے بعد بتاتے ہیں میری منزلت ہے کیا۔ فرماتے ہیں کہ میں بچہ تھا کہ میرے رسول مجھے اٹھا لیتے، میرے رسول مجھے اٹھاتے کب؟ جب میں بچہ تھا اور مجھے اپنے سینے پہ لگاتے۔ فرماتے ہیں ثم یمضغ الشیء، جب بھی سرکار دو عالم کوئی غذا کھانے کا ارادہ کرتے میں سرکار دو عالم کے پاس ہوتا۔ سرکار کیا فرماتے؟ پہلے اس غذا کو اپنے منہ میں چباتے، وہی غذا جو سرکار دو عالم کی تھی وہی غذا میرے منہ میں ڈال دیتے۔ یعنی میری اور میرے رسول کی غذا بھی ایک ہے۔ یہ مولا خود فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں میری اور میرے رسول کی غذا بھی ایک۔ اس کے بعد فرماتے ہیں میں نے کیا دیکھا؟ فرماتے ہیں فَأَرَاهُ وَلَا يُرَاهُ غَيْرِي، فرماتے ہیں جو کچھ میں نے رسول کی خلوتوں میں دیکھا ہے نہ میرے غیر نے دیکھا ہے نہ دیکھ سکتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، فرماتے ہیں جو کچھ میں نے دیکھا ہے نہ میرے غیر نے دیکھا ہے نہ دیکھنے کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ابھی میں 7 سال کا تھا
جب میرے رسول ہر سال غار ہرا جاتے، بکل سنت، جب ہر سال غار ہرا جاتے تو فرماتے ہیں کہ رسول کے ساتھ صرف ایک ہستی جاتی تھی، صرف ایک ذات جاتی تھی اور وہ میں تھا۔ توجہ فرمائیے گا، فرماتے ہیں میں رسول کے ساتھ ہر سال جاتا اور جب میرے رسول پر پہلی وحی نازل ہوئی، پہلی وحی نازل ہوئی، فرماتے ہیں انی ارا نور الوحی والرسالہ واشم ریح النبوہ، فرماتے ہیں میں وہ ہوں جس نے نور وحی کو دیکھا، میں نے نور وحی کو دیکھا، میں نے نور رسالت کو دیکھا، رسول کو نہیں، رسول کو سب دیکھتے ہیں، رسول کو ان مادی آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے، رسالت کو دیکھنے کے لیے مادی آنکھیں کافی نہیں ہے جب تک دل کی آنکھیں روشن نہ ہو۔ فرماتے ہیں میں وہ ہوں جس نے نور وحی کو دیکھا۔ اب یہاں رک کے آپ سے دو جملے کہنا چاہتا، نور وحی کو دیکھا، وحی ہے کیا؟ وحی ہے کیا؟ توجہ، مولا کائنات کا ایک دوسرا جملہ فرماتے ہیں لقد تجلی ربہ غیر ان یکون رآہ، فرماتے ہیں یہ قرآن، یہ وحی اللہ کی تجلی ہے۔ توجہ، دو جملے اور ان کا معنی کروں گا آسان لفظوں، ایک ہوتی ہے تجلی، ایک ہوتی ہے تجافی۔ توجہ، یہ بارش کا جو قطرہ وہاں سے جہاں آتا ہے نا، یہ تجافی ہے، تجافی جو جس کے درمیان وقفہ آ جائے۔ مثلا بارش کا قطرہ جب تک ہواؤں پر ہے، نیچے ہے، زمین پر ہے، جب وہاں سے چلا زمین پہ گرا، اب آسمان پہ ہے نہیں ہے نا، اسے کہتے ہیں جوف، جب وہاں ہے تو یہاں نہیں، جب یہاں ہے تو وہاں نہیں، اسے کہتے ہیں تجافی۔ لیکن تجلی کسے کہتے ہیں؟ تجلی اسے نہیں کہتے، تجلی میں ربط ہوتا ہے، تجلی میں ربط ہوتا ہے، ایک سرا وہاں ایک سرا یہاں۔ مولا فرماتے ہیں کہ وہی، یہ تجافی نہیں ہے کہ جب وہاں سے وہی یہاں آئی تو اب وہاں ربط ختم نہیں، کہتے ہیں وہی وہ ہے جس کا ایک سرا اگر زمین ہے تو ایک سرا عرش اولا ہے۔ فرماتے ہیں میں وہ ہوں جس نے نور وحی کو دیکھا، اس نور وحی کو وہی دیکھ سکتا ہے جس کا باطن رسول جیسا ہو، اس نور وحی کو وہی دیکھ سکتا ہے جس کا باطن رسول جیسا ہو۔ اور فرماتے ہیں میں وہ ہوں جس نے نور وحی کو دیکھا، جس نے نور رسالت کو دیکھا، جس نے خوشبو نبوت کو سونگا۔ یہ کب کہہ رہے ہیں؟ جب رسول، جب مولا کائنات اپنی حکومت کر رہے ہیں، یعنی مولا اپنی جوانی کو بیان نہیں کر رہے، اپنے بڑھاپے کو بیان نہیں کر رہے، کس کو بیان کر رہے ہیں؟ اپنے بچپنے کو۔ فرماتے میں بچہ تھا، میرے رسول اٹھاتے، مجھے سینے پہ لگاتے، میری اور میرے رسول کی غذا ایک ہوتی، میں غار ہرا میں رسول کے ساتھ گیا اور میں نے نور وحی کو کب دیکھا؟ پہلی وحی پر، اور پہلی وحی پر مولا کائنات کی عمر 7 سال ہے۔ نہیں توجہ نہیں فرما رہے، 7 سال کی عمر میں نے نور وحی کو دیکھا، 7 سال کی عمر میں نور وحی کو دیکھا۔ عزیزو توجہ فرمائیے گا، کیا ہے جی؟ آپ اگر فضائل پڑھنا چاہتے ہیں تو خیبر پڑھیں، خندق پڑھیں، حنین پڑھیں، جس طرح آج پڑھا جاتا ہے۔ آپ اپنے بچپنے کو کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اپنے بچپنے کو کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیوں بتا رہے ہیں میں بچہ تھا تو رسول کے ساتھ رہا، مجھے رسول لگاتے تھے، میں نے نور وحی کو دیکھا، میں نے نور رسالت کو دیکھا، میں نے خوشبو نبوت کو سونگا۔ اپنے بچپنے کا تذکرہ کیوں کر رہے ہیں؟ جوانی کا کریں، بڑھاپے کا کریں۔ کہا یہی تو تمہیں سمجھانا ہے کہ امام کا بچپنا کیسا ہوتا ہے، یہی تمہیں سمجھانا ہے کہ امام کا بچپنا کیسا ہوتا ہے۔ ایک جملہ کہوں گا اور جلدی سے گزر جاؤں گا کیونکہ یہاں کا ماحول اس چیز کی اجازت نہیں دیتا اور میرا اپنا بھی مزاج نہیں ہے، لیکن یعنی آپ اپنے بچپنے کا تذکرہ کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ پورے عالم اسلام میں اگر کوئی اپنے بچپنے پہ فخر کر سکتا ہے تو صرف علی ہے۔
خوبصورت ہو سکتی ہے، بڑھاپا خوبصورت ہو سکتا ہے، لیکن جس دور میں علی ہے اس میں بچپنا یا علی کا خوبصورت ہے یا علی کے بچوں کا خوبصورت ہے، اور کسی کا بچپنا اس قابل ہی نہیں ہے۔ بلکہ ایک اور بات کہہ دوں، بچپنا تو درکنار، کسی کی جوانی اس قابل نہیں ہے۔ تو جس کے بچپنے کا مقابلہ دوسروں کا بڑھاپا نہ کر سکے، دیکھیے اس کا بچپنا اتنا خوبصورت، فرماتے یہ ہے امام، کہتے ہیں میں نور وحی کو، میں حقائق عالم کو دیکھتا تھا، کس نگاہ سے؟ کس نگاہ سے؟ نگاہ نبوت سے نہیں، نگاہ ولایت سے، نگاہ وصایت سے۔ اب توجہ فرمائیے گا، امام کا علم عادی نہیں ہوتا، اس کے ذرائع عادی نہیں ہوتے۔ اب خدا نے علم امام کی شناخت کیسے کروائی؟ اب آیت پڑھتا ہوں اور اسی کے ضمن میں آج گفتگو رہے گی۔ یقول الذین کفروا لست مرسلا، اس کی جو تفسیر ہوگی ائمہ کی احادیث کی روشنی میں ہی کروں گا۔ یقول الذین کفروا لست مرسلا، خدا فرماتا ہے یہ کافر کہتے ہیں تو اللہ کا بھیجا ہوا رسول نہیں ہے۔ قل، اب ان سے کہو، کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، اے کفار میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ کافی ہے۔ اگر آیت یہیں پہ رک جاتی تو شاید مسئلہ حل ہو جاتا، بھئی ہم بھی ان کے ہم عقیدہ ہو جاتے جو کہتے ہیں اللہ کافی ہے۔ قرآن یہ نہیں کہہ رہا، قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، میرا حبیب نے کہو میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، بس نہ۔ اور دوسرا کون؟ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، دوسرے کا نام نہیں لیا، صفت بتائی۔ وَمَنْ، دوسرا وہ، عِنْدَهُ جس کے پاس ہے، علم الکتاب، توجہ فرمائیے گا، علم الکتاب جس کے پاس کتاب پر الف لام ہے، علم الکتاب جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، یا لفظ بدل دوں، جس کے پاس پوری کتابوں کا علم ہے۔ کہ میں نے پوری کتابوں کا کیوں ترجمہ کیا؟ دیکھو الف لام دو معنی میں آتا ہے، یا معرفہ کے ہے یا جنس کے ہے۔ مثلا معرفہ کا معنی تو آپ سمجھتے ہیں ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، تو کتاب خاص کی طرف اشارہ ہے، کتاب خاص کی طرف۔ الف لام جنس سے کیا مراد ہوتی ہے؟ مثلا الحمدللہ رب العالمین، یہ جو الف لام ہے یہ جنس کا، یعنی جتنی حمد ہے، حمد کی جتنی اقسام ہیں۔ توجہ، اب ترجمہ کیجئے، اب آیت کا ترجمہ قرآن سے کیجئے۔ خدا کہتا ہے ایک گواہ میں ہوں اور دوسرا گواہ وہ ہے وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، یعنی وہاں سے یہاں جتنی کتابیں آئیں ان سب کا یہ عالم ہے۔ کون؟ جو رسول کا دوسرا گواہ ہے۔ توجہ فرمائیے، رسول کے دوسرے گواہ کے علم کا یہ مقام ہے، تو خود رسول کا کیا مقام ہوگا؟ کہا میرے رسول کا دوسرا گواہ وہ ہے جس کے پاس ساری کتابوں کا علم ہے۔ توجہ فرمائیے گا، اب اللہ کی گواہی اور یہ دوسرے گواہ کی گواہی، اس میں فرق کیا ہے؟ اللہ کی گواہی کیسے ہوتی ہے؟ علماء نے کہا اللہ کی گواہی قولی نہیں، عملی ہے، فعلی ہے۔ یعنی خدا کی گواہی یہ ہے کہ جسے نبی بنایا ہے اس کے ہاتھ میں معجزات ظاہر ہو، یہ تائید الہی ہے، یہ گواہی ہے۔ یعنی جب اسے کہے تو اللہ کا بھیجا ہوا نہیں ہے تو وہ دلیل کے طور پر معجزہ پیش کرے۔ معجزہ کیا ہے؟ بندوں کی قدرت کی حد جہاں ختم ہو رہی ہے، یہ اللہ کا نمائندہ اپنی طاقت وہاں دکھا کر یہ بتاتا ہے کہ میرا رابطہ اس سے ہے جس کا تم انکار کر رہے ہو۔ ایک ایسی قدرت ہے جہاں تمہاری طاقت نہیں پہنچ سکتی۔ معجزہ ایک علیحدہ موضوع ہے کہ آیا اس نظام عزت و معلوم میں اس کا کیا مقام ہے، لیکن اللہ کی گواہی یہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں معجزات ظاہر ہوں۔ اب دوسرا گواہ، اس کی اللہ نے یہ صفت بیان کی کہ اس کے پاس ساری کتابوں کا علم ہے۔ توجہ، اب ایک اور اس سے اگلی بات، علماء نے کہا یہاں کتاب سے مراد کتاب تدوینی نہیں، یعنی اس کے پاس لکھی ہوئی کتاب کا علم ہے، یہ معنی ہے؟ کہا نہیں، اس سے مراد کتاب تقدیمی ہے۔ یہ اللہ کی دو کتابیں ہیں، ایک تقدیمی ایک تقدیمی۔ قرآن اللہ کی کتاب تقدیمی ہے اور امام اللہ کی کتاب تقدیمی ہے۔ یہ اس کے لیے ضروری ہے، وہ اس کے لیے۔
جو یہ کہتی ہے وہ اسے مجسم کر کے دکھاتا ہے. اسی لیے علماء نے لکھا کہ ایمان اور قرآن ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. ایک سکے کا نام قرآن ہے اور ایک سکے کا نام ایمان ہے. کہتے ہیں ان میں اتنی مطابقت ہے کہ اگر ایمان کتاب کی شکل میں آئے تو قرآن بنتا ہے اور اگر قرآن انسان کی شکل میں آئے تو ایمان بنتا ہے. تو اس کتاب سے مراد کتاب تکوین. کتاب تکوین کسے کہتے ہیں؟ تکوین کون سے؟ یعنی کائنات جس سے تصور کیا جائے. توجہ فرمائیے گا. یہ تو حضرت عیسیٰ کہتے ہیں نا انی عبداللہ آتانی الکتاب، مجھے اللہ نے کتاب دے کے بھیجا. علماء نے کہا ان کے پاس کوئی لکھی ہوئی کتاب تو نہیں تھی. وہ کون سی تھی؟ کہا ان کا وجود خود کتاب تھا. یہ ہے کتاب تکوین. ان کا وجود خود کتاب تھا. اور یاد رکھیے وہ جو منشأ طاقت ہے، جو منشأ اثر ہے، وہ کتاب تکوینی نہیں، وہ کتاب تکوینی ہے، وہ مکتوبی نہیں، وہ کتاب مجسم ہے. ہے کہ چار وجود ہے نا، جیسے آپ کہتے ہیں قلبی ہے، ذہنی ہے، لفظی ہے اور خارجی ہے. حقیقی وجود خارجی ہوتا ہے. بس آپ لفظ پانی لکھ لیں تو یہ لفظی وجود ہے. آپ کہیں پانی تو یہ لفظی وجود ہے. آپ لکھ لیں یہ مکتوبی وجود ہے. آپ کے ذہن میں پانی کی شکل آئی نا تو وہ ذہنی وجود ہے. ان تین چیزوں سے آپ کی پیاس نہیں کبھی ہوتی. تشنگی انسان کی ان سے نہیں مٹتی ہے. کس سے مٹتی ہے؟ جو خارج میں ہے. تو حقیقی وجود خارج میں ہے. وہ جو مایا ہے وہ وجود حقیقی ہے. تو عزیزو اسی طرح قرآن کے بھی چار وجود ہیں. ایک مکتوبی جو لکھا ہوا ہے، ایک لفظی جسے ہم پڑھتے ہیں، ایک وہ جو حافظوں کے ذہنوں میں ہے. آیا قرآن کا حقیقی وجود بھی ہے؟ یہ ہے قرآن کا حقیقی وجود رسول ہے اور رسول کے بعد نفس رسول ہے. اور یاد رکھیے وہ جو قرآن کے صفات ہیں، یہ مردوں کو زندہ کر دے، ٹھوکر مارے تو مردے زندہ ہو جائے، وہ مکتوبی قرآن نہیں، لفظی قرآن نہیں، ذہنی قرآن نہیں، حقیقی قرآن ہے جس میں حقیقت، جس کا وجود حقیقت قرآن بن گیا. اللہ نے کہا میرے رسول کا دوسرا گواہ وہ ہے جس کے پاس ساری کتابوں کا علم ہے. توجہ فرمائیے گا. ساری کتابوں کا علم یہ کرو یا کتاب تکوینی کا علم یہ کرو. اور عجیب بات ہے الف لام کے ساتھ یہ کر دیا کہ پوری کتاب تکوینی کا علم. اب یہ پوری کی کتنی وسعت ہے مجھے اور آپ کو کیا معلوم کتنی وسعت ہے. یہ تو جسے ملا اسے پتا ہے. وہ اگر بتائے کہ اس کی وسعت کیا ہے تو کوئی اس کی حد بندی کرے، ورنہ مجھے تو پتہ ہی نہیں. آپ کو کیسے معلوم؟ کوئی اس کی حد بندی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. تو اس کتاب تکوینی کی طاقت اور قوت اور قدرت کیا ہے؟ پوری کتاب کی نہیں. آئیے قرآن نے تھوڑی سی ہمیں روشنائی کے لیے بتایا کہ جس کے پاس کچھ کتاب کا علم ہے اس کی قدرت کیا ہے. وہ کتاب تکوینی نہیں تھی، کتاب تکوینی تھی. یہ ذہن میں رہے، ذہن میں رہے. واقعہ ذہنوں میں آ گئے نا. سلمان نبی ان کے دربار میں جب انہوں نے کہا کون ہے جو تخت بلقیس کو لائے، تو جن نے کیا کہا کہ میں لاؤں گا ان تقوم مقام، اس سے پہلے کہ آپ اس نشست کو برخاست کریں، ختم کریں، لے آؤں گا. کہا نہیں اس سے بھی پہلے چاہیے. قال الذی عنده علم من الکتاب، وہ بولا جس کے پاس کتاب میں سے علم ہے. وہ کیا بولا؟ انا آتی کا بہی کب لائیں یا کب دائلئی کا طرف ہو. کہا میں اس تخت بلقیس کو لاؤں گا. کتنی دیر میں؟ کہا دیر کا سوال ہی نہیں. علامہ محمد حسین طباطبائی لکھتے ہیں یہ طرف کا عین جو کہا کہ میں پلک جھپکنے سے بھی پہلے یہ کنایا ہے، یہ اصطلاح ہے. کیوں؟ کہتے ہیں جہاں پر جا کر وقت کو اکاؤنٹ ہی نہیں کیا جا سکتا اس حد کو عربی میں کہتے ہیں پلک جھپک. پلک جھپک کا درمیانی جو حصہ ہے اسے کوئی اکاؤنٹ نہیں کر سکتا. تو اس نے کہا میں تخت بلقیس کو لاؤں گا. کس نے کہا؟ جس کے پاس کتاب میں سے علم ہے. کیا کہا؟ کہا میں لاؤں گا اس سے پہلے ادھر میں ارادہ کروں گا اور ادھر تخت موجود ہوگا. اب جائیے علامہ مجلسی نے لکھا کہ تخت بلقیس میں یعنی ملک سبا میں اور حضرت سلمان نبی جہاں فلسطین میں تھے کہتے ہیں ان کا فاصلہ 750 میل تھا. یہ 750 میل کا فاصلہ طے کیسے کیا؟
اور وہ بھی ایسے کہ نہ وقت شمار کر سکتے ہو، کیونکہ اس نے دعویٰ کیا۔ اگر صرف دعویٰ کرتا اور یہیں پہ آیت ختم ہو جاتی، ممکن ہے تو کہتے دعویٰ کیا، لا نہیں سکا۔ قرآن نے کہا لایا۔ لایا کون لایا؟ جس کے پاس کتاب میں سے علم ہے۔ توجہ فرمائیے گا، اب تعجب نہ کرو کہ جب امام کا ظہور ہوگا، امام ارادہ کریں گے اور میں چاہوں گا امام کے پاس ہو تو کیسے پہنچوں گا؟ اب تعجب نہ کریں، انشاءاللہ آئندہ آئے گا۔ یہ قرآن بتا رہا ہے، اب تعجب نہ کرو۔ کیا کہا قرآن نے؟ جس کے پاس کتاب میں سے علم ہے، کتاب الحجہ، اصول کافی۔ میرے چھٹے امام سے پوچھا کسی صحابی نے، مولا یہ تختے بلقیس کو جو لایا، آصف بن برقیہ جس کا نام ہے، جو نبی نہیں تھا، اتفاق ہے سب کا، وصی نبی تھا، نبی نہیں تھا، وصی پیغمبر تھا۔ کہا مولا اس کے پاس من الکتاب، یہ من سے مراد بعض کتاب کا علم ہے، مولا اس کے پاس کتنا علم تھا؟ کتنا علم تھا؟ مولا نے فرمایا اچھا، کہا آپ کے علم میں اور آصف کے علم میں کتنا فرق ہے؟ اس کے پاس کتنا، آپ کے پاس کتنا؟ امام نے جواب نہیں دیا، سوال کیا، کہا بتا، اگر ایک مچھر ہوا میں اڑے، اڑ کے سمندر میں گرے، سمندر میں گر کے پھر اڑے، اس کے پر سے پانی گرے، بتا اس پانی کی مقدار کیا ہے؟ اس نے کہا مولا پہلے سمندر، پھر مچھر کا پھر پر سے پانی، اس پانی کی اوقات کیا ہے، حیثیت کیا ہے، اسے تو شمار ہی نہیں کر سکتا۔ کہا بس میں نے تمہیں جواب دے دیا کہ جتنا فرق اس مچھر کے پر سے گرنے والے پانی اور سمندر میں ہے، اتنا ہی فرق ہم میں اور آصف کے علم میں ہے۔ ہمارے اور آصف کے علم میں ہے۔ تو جو قطرہ ہے، جب اس کی یہ طاقت ہے تو جو سمندر ہے، جو من عنده علم الکتاب کا مصداق ہے، اس کی قدرت کیا ہوگی، اس کی طاقت کیا ہوگی؟ یہی وجہ ہے وہ مشیت الہی کتابیں ہیں۔ مت سمجھو کہ وہ کمزور ہے، وہ کمزور نہیں ہے، وہ مجبور نہیں ہے، وہ مامور ہے۔ اگر امام ظلم کے سامنے خاموش ہے تو مصلحت خدا ہے، مشیت خدا ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ توجہ فرمائیے گا، من عنده علم الکتاب، تو توجہ فرمائی، اس کے پاس کتاب تکوینی کا علم ہے، لیکن اس کے پاس وہ علم الہی، وہ کتنا ہے؟ قرآن، کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہم نے ہر شے کو شمار کر کے، احصاء کر کے، گن کر امام مبین میں رکھ دیا ہے۔ اب یہاں پر اس کی وضاحت تو ضروری نہیں ہے، کیونکہ ماشاءاللہ مجھ سے زیادہ صاحب علم ہے۔ فی کہا، فی امام مبین، یہ فی کو سمجھ جائیں تو وسعت علم امام سمجھ میں آ جائے، یعنی امام مبین میں ہے، امام مبین میں ہے۔ کیا؟ ہر شے کا علم ہم نے شمار کر کے امام مبین میں رکھ دیا ہے۔ دیکھیے یہ گلاس میں پانی ہے، تو گلاس نے پانی کو گھیرا ہوا ہے نا، پانی نے گلاس کو نہیں گھیرا بھائی، اس کی وسعت، اس پانی سے گلاس کی وسعت زیادہ ہے، پانی کی وسعت اس میں جو آ گیا وہ اس میں ہے، وہ اس سے باہر نہیں ہے۔ اللہ نے کہا ہم نے ہر شے کو احصاء کر کے امام مبین میں رکھ دیا ہے، امام مبین میں رکھ دیا ہے۔ اب تعجب نہ کرو، جب سوال کرنے والے نے سوال کیا، امام نے جواب دیا، پھر سوال کیا، پھر جواب دیا، پھر سوال کیا، پھر جواب دیا۔ اس نے کہا یہ آئے گی، میں سوال کر دوں آپ سوچتے بھی نہیں۔ علی نے فرمایا بتا تیرے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں؟ کیا کہا اس نے؟ 5۔ علی نے کہا تو نے بھی تو نہیں سوچا۔ کہتے یہ سوچنے والی کون سی بات، یہ تو میرے سامنے ہے، یہ تو میرے وجود کا حصہ ہے۔ مولا نے کہا بس مجھ میں اور تجھ میں یہی فرق ہے، تیرے سامنے ہاتھ ہے اور میرے سامنے پوری کائنات ہے۔
اور دیکھیے کوئی علم امام کی وسعت کو کیا سمجھے اگر اس حدیث کو سمجھ جائے. توجہ فرمائیے گا, گفتگو کو ترتیب آگے لے کے چل رہا ہوں. وہ قرآن اور یہ قرآن کی اس آیت کی تفسیر اب امام مبین میں رکھ دیا. کتنا علم ہے امام کے پاس ہمیں کیا پتا, آئے امام سے پوچھیں. امام سے نہیں, اس سے پوچھے جس کا یہ وسیع ہے. یا رسول اللہ آپ کے علم کی وسعت کیا ہے؟ رسول نے فرمایا علم کا دیہات نہیں, علم کا قصبہ نہیں, علم کا شہر بساؤ. بیان کرنے کا ہر کسی کا اپنا انداز ہوتا ہے. رسول نے کہا علم کا شہر بساؤ, اور اگر اسے شہر علم کو دیکھنے کا شوق ہو تو کہیں نہ جانا. انا مدینۃ العلم, وہ شہر علم میں, شہر علم. عجیب بات ہے, مسلمانوں کی بدبختی یہی ہے جن کا رسول شہر علم ہے اور وہ علم سے دور. یہ شہر کو چھوڑا, کیوں چھوڑا؟ چونکہ رسول نے شہر تک پہنچنے کا جو راہ بتائی ہے وہ راہ چھوڑ دی. کہا میں شہر علم ہوں. کیا بدبختی, رسول فرما رہے ہیں میں شہر علم, شہر علم, شہر علم, اور امت کہہ رہی ہے یہ علم نہیں, یہ نہیں, یہ نہیں, یہ نہیں. وہ کہہ رہے ہیں میں شہر علم, اور امت کہہ رہی ہے یہ علم نہیں, یہ علم نہیں, یہ علم نہیں. کتابیں لکھی جا رہی ہیں, کہا جا رہا ہے میڈیا پر رسول خدا کی پتہ نہیں یہ عزت کا کون سا مقام ہے کہ عیب تلاش کیے جاتے ہیں, عیب تلاش کیے جاتے ہیں. پتہ نہیں ذہن میں کیا ہے, عیب کیوں تلاش کیے جاتے ہیں؟ ممکن ہے کچھ عیب داروں کی عیب پہ پردہ ڈالنا ہے, عیب تلاش کیے جاتے ہیں. یہ عجیب امتی ہے جو عیب تلاش کر رہے ہیں. رسول فرماتے ہیں میں شہر علم, اور امت کہتی ہے کیا علم تھا اور کیا نہیں تھا, کیا تھا اور کیا نہیں تھا. دیکھیے کھلا ان پر بھی نہیں جو کہتے ہیں یہ علم نہیں تھا, یہ نہیں تھا, یہ نہیں تھا. مثلا میں اسلام آباد میں بیٹھا ہوں, اگر میں کہوں کہ بھائی اسلام آباد میں یا راولپنڈی میں یہ نہیں ملتا, یہ نہیں ملتا, یہ نہیں ملتا, اور آپ میں سے ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہو جو یہاں رہنے والے ہیں, وہ کہ مولانا صاحب ایسے ہمارے شہر کی توہین کر رہے ہیں, آپ اس کی فلاں مارکیٹ میں گئے ہیں؟ میں کہوں نہیں. فلاں میں؟ میں کہوں نہیں. فلاں میں؟ میں کہوں نہیں. وہ کہیں کہ آپ کی بات پر اعتبار کیا کریں, اعتبار کیا کریں جب تم شہر میں گئے ہی نہیں, جب آپ شہر میں گئے ہی نہیں تو آپ کو کیا پتا کہ شہر میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے. کہا یہ علم نہیں, یہ نہیں, یہ نہیں. رسول نے کہا میں شہر علم ہوں. ہم نے کہا اس شہر میں آئے ہیں, کہا کیسے جائیں؟ اگر رسول کہتے میں علم کا میدان ہوں تو جدھر سے جی چاہتے چلے جاتے. رسول نے کہا میں ہوں شہر علم, اور اس شہر میں آنے کا در صرف ایک ہے. اب ایک جملہ کہوں گا, میں کہتا ہوں اس شہر علم میں اس در سے آئے, خدا کی قسم آپ کو اندر آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, جو چاہیے در پہ مل جائے گا. خوبصورت جملے آیت اللہ جوادی عاملی کے, وہ فرماتی ہیں سرکار نے در کہا ہے, نگہبان نہیں کہا. توجہ فرمائیے گا, یہ نہیں کہا علی اس شہر کے نگہبان ہیں. کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں علی اس کا در ہے. حالانکہ نگہبان ہونا بھی بڑی فضیلت ہے, لیکن وہ کہتے ہیں نگہبان کا صرف ایک کام ہوتا ہے, وہ گھر کے باہر ہوتا ہے, اسے یہ پتا نہیں گھر کے اندر کیا ہے. لیکن کہتے ہیں در کے دو رخ ہوتے ہیں, ایک باہر کی طرف, ایک اندر کی طرف. وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اندر کیا ہے, اور وہ یہ بھی جانتا ہے باہر کون ہے. وہ یہ بھی جانتا ہے, اس کی دو رخ ہوتے ہیں. توجہ, میں انہی کی بات سے یہ آپ تک بات پہنچا رہا ہوں. رسول نے کہا علی ہے در. اب در کی دو رخ ہوتے ہیں. اب علی کے دو رخ ہیں, ایک رسول کی طرف, ایک امت کی طرف. یہ ہے علی. رسول کی نسبت دیکھو تو علی دے رہا ہے, اپنی نسبت دیکھو تو علی دے رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ تو ایک چیز پہ علی نے فخر کیا, انا عبد من عبید محمد, میں رسول کے غلاموں میں سے ادنا سا غلام ہوں. زندگی میں دو فخر علی نے کیے ہیں, ایک اس غلامی رسول پر, اور دوسرا کب جب کسی نے پوچھا کہ آپ کا خدا سے کیا رابطہ ہے, تو کیا کہا, کفا بی عزتن ان تکون لی ان اکون لک عبدا, میری عزت کے لیے یہی کافی ہے, میں تیرا بندہ ہوں. میری عزت کے لیے یہی کافی ہے, میں تیرا بندہ ہوں. وَقَفَا بِي فَخْرًا أَن تَكُونَ لِي رَبًّا, اور میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا رب ہے.
اللہ اکبر. تو میں کہتا ہوں علی علیہ السلام نے زندگی میں 2 جگہ فخر کیا اور عجب الفاظ سے کیا. ایک جگہ کہا کہ مجھے فخر اس پر ہے تو میرا رب ہے, اور ایک جگہ کہا میں رسول کا غلام ہوں, میں رسول کا غلام ہوں. بس یہ ہے شیعت. اس حد کو کبھی کراس نہ کرو, یہ ریڈ لائن ہے. ایک علی کو خدا نہ بناؤ, ایک مصطفیٰ سے نہ بڑھاؤ. کیوں؟ علی نے ان دونوں چیزوں کی حد بتا دی. اور علی والا وہ ہے جو نہ خدا کہے اور نہ مصطفیٰ سے آگے بڑھائے. اس کے علاوہ جو کہو وہ کم ہے. اس کے علاوہ جو کہے وہ کم ہے, وہ حق ادا نہیں ہوتا. جو کہے وہ کم ہے. ایک خدا نہ بناؤ, چونکہ علی کو بندگی یا خدا پہ فخر ہے. ایک مصطفیٰ سے نہ بڑھاؤ, علی کو شاگردی یا مصطفیٰ پہ فخر ہے. علی کا فخر یہ ہے کہ یہ استاد ہے. اور کیسا من عنده علم الکتاب کا مصداق اور مدینہ العلم کہا میں شہر علم, علی اس کے تحت. خدا کی قسم کیسا در ہے, کیسا در ہے. یہی وجہ ہے مولا کائنات کے فضائل اس لیے زیادہ پڑھے جاتے ہیں, توجہ فرمائیے گا, اس لیے زیادہ پڑھے جاتے ہیں تاکہ دنیا کو پتا چلے اس شہر کا در ایسا ہے, اس در کا شہر کیسا ہوگا. نہیں, میں جملہ بدل دیتا ہوں. میں کہتا ہوں ہم اس لیے زیادہ مولا کے فضائل پڑھتے ہیں, یہ وجہ نہیں کہ ہمیں سرکار سے محبت نہیں. سرکار کل ہے, تمام فیضات و برکات کا محور و مرکز وہ ہے حقیقت محمدیہ. تمام فیوزات کا واسطہ اتم و اکمل ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے, ہمارے عقیدے میں شامل ہے. ہم زیادہ اس لیے مولا کے فضائل پڑھتے ہیں کہ دنیا کو پتا چلے کہ جس نبی کا علی ایسا ہے اس علی کا نبی کیسا ہوگا. جس نبی نے علی کو پالا وہ ایسا ہے, جس نے پالا وہ کیسا ہوگا. اور یہ امام جب منبر پہ آئے, توجہ فرمائیے گا, میں گفتگو کو یہاں لانا چاہتا تھا کہ علم امام من عنده علم الکتاب, اس کے علم کی حد کیا ہے, ہر شے کو احصا کر کے شمار کر کے ہم نے امام مبین میں رکھ دیا ہے. امام مبین میں رکھ دیا ہے, ہر شے کو احصا کر. یہ حقیقت نہ کھلتی اگر مولا کائنات خود نہ بتاتے. پوری کائنات میں صرف مولا کائنات ہی وہ ہستی ہیں جنہوں نے منبر پہ آ کے کیا کہا, سلونی قبل ان تفکروا, پوچھو. اب بات آیا کس لیے کرنا پڑتی ہے, یہ فرق ہے علی میں اور علی کے غیروں میں. انہوں نے کہا پوچھو گے تو ماریں گے, پوچھو گے تو سزا دیں گے, پوچھو گے تو ناراض ہوں گے. علی نے کہا نہیں پوچھو گے تو ناراض ہوگا. یہ ہے علی چاہتے ہیں لوگ جہالت سے نکلے اور دوسرے چاہتے ہیں جہالت میں رہے. علی کو علم سے خوف نہیں, علی کو جہالت سے خوف ہے. اور یاد رکھو مکتب اہل بیت کو علم سے خوف نہیں, معرفت سے خوف نہیں, جہالت سے خوف ہے. آج علم کو اگر خطرہ, آج اگر مکتب اہل بیت کو خطرہ ہے تو علماء سے نہیں, جہلاء سے ہے. علماء اس مذہب کو بچاتے ہیں اور جہلاء اس مذہب کو خراب کرتے ہیں. مولا نے کہا جتنا علم عام ہوگا اتنی معرفت اہل بیت بڑھے گی, اتنا مکتب اہل بیت بڑھے گا, اور جتنا جہل بڑھے گا اتنا ہمارے فضائل تحت شعاع لے جائیں گے. آج اگر چاہتے ہیں کہ مکتب اہل بیت ویسے دنیا کو اس کی شناخت کروائیں جیسے ہے تو جہالت سے نہیں, علم کی طرف سفر کریں. برائے عزت و سلامتی علماء حق کا بلند تر صلوات. دوستو مجھے اس وقت واقعہ بڑی شرمندگی ہوئی جب ٹیلی ویژن پر ایک بہت بڑے آپ ہمارے خطیب نے خطیبانہ لہجے میں کہا کہ امت کی جہالت کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے باب شہر علم چھوڑ دیا. تو اس نے پلٹ کے سوال کیا آپ تو باب علم سے منسلک ہیں, آپ نے کیا کیا؟ پوچھنے کا حق رکھتے ہیں, چلو وہ تو نہیں جو ہے انہوں نے کیا کیا, ان کے علم کا معیار ملاپ کیا ہے. ہمارے مذہب کی پہچان ہمارے اجتماعات سے ہوتی ہے. ہمارے اجتماعات میں جہاں منبر پہ آنے والے سے ہوتی ہے, وہ کیا کہہ رہا ہے, اس کی صدا کیسی پہنچ رہی ہے, پیغام کیسا پہنچ رہا ہے.
معذرت کے ساتھ ہم نے اس ذمہ داری کو ادا نہیں کیا جو مکتب کی شناخت بننا چاہیے تھے. سخنگو فارسی میں کہتے ہیں, جو اسپیکر تھے, ان کی باتوں سے ایک عام وہ لوگ جو تعصب نہیں شیعت سے رکھتے, خدا کی قسم وہ مثبت پیغام لے کے نہیں جا رہے. خدا کا کرم ہے کہ یہاں پر پھر بھی احساس ذمہ داری کے ساتھ ہم ہیں. تو اگر مکتب کی حیثیت اور حقیقت کو بچانا ہے, مکتب کو لوگوں تک ویسا پہنچانا جیسا ہے, تو اسے بچائیں, ممبر کو بچائیں. یہ ممبر ہے جو مکتب اہل بیت کو کی شناخت کروائے. میں اکثر کہتا ہوں یہاں پر آنے والوں کی مثال ڈاکٹر کی طرح ہے. آپ لوگ اپنے روحانی امراض لے کے آتے ہیں, روحانی امراض لے کے آتے ہیں کہ یہاں سے ہمیں علاج ملے, یہی ہے نا بھائی, معرفت ملے, ہمیں علاج ملے, تزکیہ ہو, یہی ہے نا. محبت اہل بیت ہمارے قلوب میں پڑے, فضائل اہل بیت اسی لیے پڑھے جاتے ہیں کہ آپ کے دلوں میں محبت اہل بیت کی شمع روشن رہے. اور دیکھیے میرا مطلب نظر کچھ اور ہے. فضائل ضرور پڑھے جانے چاہیے, کیوں؟ چونکہ ان فضائل کو چھپایا گیا, اور اگر ممبر سے فضائل نہ پڑھے جائیں تو کہاں سے پڑھے جائیں گے؟ آج الحمدللہ ہم تقیہ سے نکل آئے ہیں, آج ہر بندے تک یہ فضیلت پہنچاؤ. لیکن صرف فضیلت کو فضیلت کے طور پر پہنچانا یہ کوئی کمال نہیں. کمال یہ ہے کہ ان فضائل کے بعد ہم اپنے آپ کو ان فضائل میں ڈالنے کی کوشش کریں. ان فضائل کا حق یہ ہے, دیکھیں کسی صاحب کمال کے کمال کو سن لینا یہ کوئی بڑی بات نہیں, اس کے کمال کو ماننا یہ ایک کمال ہے, یہ کمال ہے کہ صاحب کمال کے کمال کو مان رہے. لیکن اس سے بڑا کمال یہ ہے کہ اس کے کمال کو اپنے وجود میں کوئی شعاع پیدا کرنے کی کوشش کریں. تو یہاں پر آنے والے ڈاکٹر کی طرح ہیں, لیکن معذرت کے ساتھ کیوں علاج نہیں ہو رہا؟ مجالس آج پہلے سے کئی گنا زیادہ ہے, لیکن نتیجہ وہ نہیں جو ہونا چاہیے ہے. آپ پتہ نہیں میرے ساتھ متفق ہے یا نہیں؟ کوئی وہ نتیجہ ہے جو ہونا چاہیے. وہ نتیجہ نہیں ہے. کیوں نتیجہ نہیں؟ میں نے ایک مثال دی ہے, اسی سے سمجھ جائیں. یہاں پر آنے والوں کو آپ ڈاکٹر سمجھتے ہیں, وہ ڈاکٹر نہیں ہے, وہ بھی مریض ہے. یہاں پر ڈاکٹر لائیے تو پھر علاج ہوگا. دیکھیے آپ نے کبھی زندگی میں دیکھا ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور وہ آپ سے پوچھے کہ آپ کو کیسی دوائی دوں, آپ کے مزاج کی کون سی دوائی موافق ہے, دوائی لے گے اس سے؟ نہیں. کیوں نہیں لوگے؟ کہو گے جب تو ڈاکٹر ہے تو بیماری کی تشخیص کر کے علاج تو کر. اگر مجھ سے پوچھ رہا ہے علاج کیسے کرنا ہے تو پھر تو ڈاکٹر کیسا؟ تو دیکھیے اگر یہاں کے آنے والے ڈاکٹر ہوتے آپ کے مزاج کو دیکھ کے بات نہ کرتے, تو یہ دیکھتے کہ آج قوم کو ضرورت کس شے کی ہے, اس کا علاج کیسے کیا جائے. اس کے علاج کے لیے آپ کا حکمت کی ضرورت ہے, دانشمندی کی ضرورت ہے, رویے اور روش. تربیت بہت بڑا کام ہے, یہ انبیائی کام ہے, یہ ہر کوئی نہیں کر سکتا. اس کے لیے پہلے اپنی تربیت ہونی چاہیے, ورنہ یہ الٹا اثر کرتی ہے. ہاں, اس کا اثر الٹ ہوتا ہے. اور یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا, ہوا ہے, یہ بھی ہے. البتہ خامیاں ہیں, ان کو بھی دور کرنے کی ضرورت ہے. لیکن عزیزان محترم, جو علی والے ہیں ان کو کم از کم یہ تہیا کرنا چاہیے کہ جس حد تک ممکن ہو ہم جہالت سے نکلیں گے, اپنی نئی نسل کو نکالیں گے, اپنی نوجوان نسل کو مولا کائنات سے ایسا متعارف کرائیں کہ جب کسی معاشرے میں کسی محفل میں وہ جائیں تو پوچھنے والا یہ نہ پوچھے کہ علی والے ایسے ہوتے ہیں, تعجب نہ کرے, وہ طنز نہ کرے, واقعاً اس کے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ جب علی والا ایسا ہے تو علی کیسا ہوگا. مولا کائنات کے ماننے والے ایسے ہونے چاہیے. اور یاد رکھیے علی نے ساری زندگی جہالت سے جنگ لڑی, ساری زندگی جہالت سے جنگ لڑی. یہی وجہ ہے علی کا قاتل بھی جاہل تھا. وہ پتہ ہے عبد الرحمن ابن ملجم مرادی یہ خوارج میں سے تھا. خوارج کون ہے؟ کیا خوبصورت مثال میرے مولا نے دی ہے. مولا فرماتے ہیں کہ خوارج وہ ہیں جن کی مثال اس کی طرح ہے کہ تیر کسی کا ہو کمان کسی کی ہو.
فرماتے ہیں یہ تیر ہیں جن کی کمان کسی اور کے ہاتھ میں ہے. کون سی خصوصیت تھی جو اس کو علی کے مقابلے پہ لے آئی؟ جہالت، علم نہیں. جہاں علم آئے گا وہاں علی کی محبت آئے گی. جہالت تعصب لے کے آتی ہے اور علم انسان کو حق قبول کرنے کے لیے آمادہ کرتا ہے. لہذا علم حقیقی وہی ہے جو حق کے سامنے تسلیم کر دے. اگر کسی کوئی عالم ہونے کا دعویٰ کرے اور علم سے دشمنی کرے تو سمجھ لو وہ عالم نہیں، جاہل ہے. میں نے جملہ کا آپ نے توجہ نہیں فرمائی. اگر کوئی عالم ہونے کا دعویٰ کر کے شہر علم کے در سے دشمنی کر رہا ہے تو وہ عالم نہیں، وہ جاہل ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عالم ہو اور علم سے دشمنی کر رہا ہو؟ علم سے دشمنی کرے تو مولا کائنات نے کہا سلونی قبل ان تفقدونی، جو جی میں آئے پوچھو. اب پوچھنے والے نے کہا یا علی کتنا علم ہے آپ کے پاس؟ تو وہ خطبہ آپ کے ذہن میں ہے نا، ہمارے لو سنیت للمسادہ فجلست علیہا وبین اہل التوراۃ بتوراتہم وبین اہل الزبور بزبورہم وبین اہل الانجیل بانجیلہم وبین اہل الفرقان بفرقانہم حتی ینطق کل کتب فیقول ما صدق علی. عجیب کہ یہ ساری کتابیں جمع ہو جائیں، ان کو قوت گویائی مل جائے اور میں فیصلہ کرنے والا ہوں اور یہ کتاب خود پکار کے کہے کہ جو علی نے کہا وہی حق ہے. جو علی نے کہا وہی حق ہے. اس جملے کے لیے میں اپنی گفتگو کو لانا چاہتا ہوں تاکہ اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں. کہتے ہیں یا علی یہ علم آپ نے لیا کیسے؟ ہاذا ما دقنی رسول اللہ زکا زکا. فرماتے ہیں یہ علم مجھے میرے رسول نے ایسے دیا جیسے فاختہ بچے کو دانا دیتی ہے. جیسے فاختہ بچے کو دانا دیتے. کیا خوبصورت تفسیر تعبیر ہے، کیا خوبصورت تعبیر. یہ نہیں کہا مجھے ایسے دیا علم جیسے ماں بچے کو دودھ دیتی ہے. کیوں نہیں کہا؟ آج آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ جو دودھ ماں بچے کو پلاتی ہے وہ ڈائریکٹ غذا نہیں. ماں غذا کھاتی ہے، غذا خون بنتا ہے، خون سے دودھ بنتا ہے، پھر بچے کو پہنچتا ہے نا. تو کتنی جگہ سے غذا وہ جو کھائی تھی کم ہوتی گئی نا، جس میں جذب ہوتی گئی، بچے کو بہت کم پہنچی. مولا نے کہا اگر میں یہ کہتا کہ مجھے علم ایسے ملا جیسے ماں بچے کو دودھ دیتی ہے، ممکن ہے کسی کے ذہن میں آتا. رسول کے پاس بہت علم تھا، جو علی کو پہنچا بہت کم ہے. لیکن فاختہ بچے کو دانا کیسے دیتی ہے؟ وہاں سے دانا چنتی رہتی ہے. کیا کرتی ہے؟ اپنے منہ میں جمع کر لیتی ہے، اسے نگلتی نہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کرتی. کہاں جاتی ہے؟ جہاں اس کا بچہ ہے. جیسے گھونسلے میں جاتی ہے، بچہ اسے دیکھتے ہی منہ کھول دیتا ہے. اپنے منہ کو کھول دیتا ہے. یہ سارا دانا بچے کو دیتی ہے. بچے کو جتنی ضرورت ہے جو بچ جاتی ہے وہ ماں کھاتی ہے. علی فرماتے ہیں میرے علم کا طریقہ یہ ہے. میرے رسول نے مجھے ایسے دیا کہ کوئی تبدیلی نہیں کی. میں اتنا قابل، اتنا اکمل شاگرد ہوں کہ میرے رسول نے وہاں سے جتنا لیا تبدیلی کیے بغیر سارا مجھے دے دیا. توجہ. اور فرماتے ہیں میں ایسا شاگرد ہوں، مجھے میرے سامنے میرے رسول نے ایک در علم کھولا، میں نے 1 سے 1000 کھول لیے. 1 سے 1000 کھول لیے. یا علی آپ کی عظمت پہ قربان. واقعا کتنے بدبخت تھے وہ لوگ جو علی سے نفرت کرتے رہے، جو علی سے دشمنی کرتے رہے. یعنی علم سے نفرت، علم سے دشمنی. یہی وجہ ہے. کہتے ہیں جب جنگ جمل ہونے والی ہے نا، جنگ صفین ہو رہی ہے تو این جنگ کے لیے بھی جا رہے ہیں، ایک دم ایک شخص دوڑتا آیا. کہتا ہے میں امیر شام کا ایک پیغام لے کے آیا ہوں. کہتا ہے امیر شام کہتا ہے یا علی مجھے آپ کے سارے فضائل قبول. سنیے علی کیوں لڑ رہے تھے، مجھے آپ کے سارے فضائل قبول. پھر کہا آپ کوفے پہ حکومت کریں، چھوٹی سی شام ہے یہ مجھے دے دیں. اس وقت کے حساب سے آپ کی ارب و عجم پہ حکومت ہے، یہ شام مجھے دے دیں، لوگوں کو نہ قتل کروائیں، آپ چلے جائیں کوفے میں جا کے بیٹھیں حکومت کریں. تو علی نے کیا جواب دیا؟ فرمایا حاضر ان هذه مقالتك شفقة على الناس ولكن الله يعفى عن يعصى في ارضه واولياؤه مسعود. فرماتے ہیں تیری یہ گفتگو بڑی مشفقانہ ہے، لیکن میں علی کیا کروں کہ اللہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اس کی زمین پر گناہ ہوتا رہے اور علی چپ رہے. علی فرماتا ہے میرا ایک پیغام لے جا، انی
کا درد یہ ہے کہ لوگ گمراہ نہ رہیں، لوگ ہدایت کی طرف آ جائیں. یہ ہے خاندان اہل بیت کا درد. یہ تھا کہ لوگ جہالت سے نکلیں، لوگ اپنی کرامت کو پہچانیں. یہ اللہ کی اشرف المخلوقات ہے، یہ پہچانیں. یہ کیوں ان طاغوتوں کے، ان جہلا کے، ان ظالموں کے، ان فاسقوں کے سامنے جھک گئے ہیں جنہیں خدا کے سامنے جھکنا چاہیے. یہ درد تھا اہل بیت کا. حسین کا درد یہ تھا کہ یزید حکومت کرے، انسانیت اتنی گر گئی ہے، اس سے زیادہ تذلیل انسانیت کیا ہوگی کہ یزید جیسا فاسق حسین کی موجودگی میں حکومت کرے. کربلا والے اہل بیت کا یہ پیغام ہے. علم، یہ جہالت سے لڑے ہیں تاکہ علم پھیلے، تاکہ علم پھیلے. آج 4 محرم کا دن تھا اور آپ جانتے ہیں 4 محرم کو کربلا میں لشکر آئے ہیں. روایت کی جملے ہیں کہ جیسے کوئی لشکر آتا، میرا سجدہ زینب پوچھتی کہ یہ کون آئے ہیں؟ رابع فضا کہتی ہیں لشکر آئے ہیں. کس لیے؟ کہا آپ کے بھائی کو مارنے کے. کہتے ہیں جب بیوی نے بار بار یہ سزائیں سنی نا لشکر، کہا ذرا میرے معجائے کو بلا کے لائیں. حسین ابن علی آئے، بھیا یہ جتنے آ رہے ہیں تجھے مارنے آ رہے ہیں، تیرا کوئی نہیں ہے کہ جسے تو بھی بلا لے؟ آیا کوئی ایسا ہے؟ ہاں. کہا میرا ایک ہے، کوفے میں ہے، ایک ہے. میں نے پہلی تقریر سے کہہ رہا ہوں نا، امام باطن کو پڑھتا ہے، باطن کو پڑھتا ہے، جس میں قابلیت دیکھتے ہیں اسے بلا لیتے ہیں. کہا ہاں ہے، اسے خط لکھو. کیا خط لکھا؟ میرے حسین ابن علی الى رجل فقیہ حبیب بن مظاہر. کہا یہ خط ہے حسین ابن علی کی طرف سے ایک مرد فقیہ حبیب ابن مظاہر کی طرف. کیا لکھا؟ کہتے ہیں حبیب تمہیں پتا ہے میں کربلا آج تھا، شاید تمہیں یہی بھی پتا ہے ابن زیاد کی افواج نے مجھے گھیر لیا ہے. اگر ممکن ہو جیسے ہی خط پڑھو، اگر آ سکتے ہو تو آ جاؤ. کہتے ہیں قاصد گئے. کیسی روایات مقتل کی ہیں. جب یہ پہنچا نا کوفے میں قاصد، تو کیا دیکھا کہ یہ خطاب دے کے آ رہا ہے. کہا آپ حبیب ہیں؟ ہاں. کہا یہ خط ہے حسین ابن علی کی طرف. خط پڑھا، رونا شروع کیا. کہتے ہیں گھر میں آیا، زوجہ نے پوچھا خیر تو ہے؟ کہتا ہے خیر نہیں ہے. کیا ہوا؟ کہا حسین کا خط ہے، میرے مولا کا خط ہے. کہا پھر آپ نے کیا سوچا؟ کہا جانا تو چاہتا ہوں لیکن کیا کروں، تو میری زوجہ، میرا بچہ ہے. سنو گے اس کی زوجہ نے کیا کہا؟ کہا حبیب اگر تو نہیں جائے گا میں قسم کھا کے کہتی ہوں میں چلی جاؤں. یہ بتا زہرا کو کیا جواب دیں، میں آقا زادی کو کیا جواب دوں گی؟ حبیب تو جا. کہتے ہیں حبیب جب چلنے لگے نا، اپنے نوکر سے کہا تو یہ گھوڑا لے جا، اسے کوفے کے باہر کہیں پر روکو، میں آ رہا ہوں. کہتے ہیں جب جناب حبیب تھوڑی دیر بعد پہنچے نا، کیا منظر دیکھا. غلام نے گھوڑے کے گلے میں باہیں ڈالی اور کہہ رہے گھوڑا گھبرا نہیں، اگر میرا مالک نہیں آیا میں تجھ پہ سوار ہو کے کربلا جاؤں گا. منظر دیکھ کے حبیب نے رونا شروع کیا. میرا مولا آپ اتنے مظلوم ہو گئے. بس حبیب پہنچے ہیں. کہتے ہیں جیسے ہی حبیب کربلا پہنچے نا، صدائے تکبیر بلند ہوئی، اللہ اکبر. ایک دفعہ سید آقا زادی کے کانوں میں آواز پہنچی ہے، فضا ذرا دیکھو نا اب کون آیا ہے. جناب فضا گئی، پلٹ کے آئی، آقا زادی حبیب آ گیا. حبیب آ گئے. کہا اچھا جاؤ حبیب کو جا کے میرا سلام کہو، کہنا تجھے زینب سلام کہتی ہے. روایات کے یہی جملے ہیں کہ جب آئی نا جناب فضا آ کے کہا کہ تجھے آقا زادی زینب سلام کہتی ہے، ایک دفعہ حبیب نے منہ پیٹنا شروع کیا. کہا مجھ غلام کو زہرا کی بیٹی ادادار علی حسین. حبیب حسین کا وہ ساتھی جو جب عاشور کو شہید ہوئے نا، آئے ہیں دین سے زمین کی طرف، پکارا آقا میری مدد کو آؤ. میں نے یہ بہت بڑے عالم دین سے الفاظ سنے ہیں تو ابھی بیان کر رہا ہوں. کہتے ہیں جب حسین پہنچے نا، اس کا سر اٹھا کے اپنی آغوش میں رکھا. کہا حبیب ذرا آنکھیں کھول مجھے دیکھ. حبیب نے دیکھا. کہا مولا
میرے لیے اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی کہ میرا دم آپ کی آغوش میں نکل رہا ہے۔ اس کے بعد کہا مولا پتہ نہیں کوئی مجھے اپنے سرہانے محسوس ہو رہا ہے۔ امام نے کہا سلام کرو میرا نانا رسول آ گئے۔ کہا مولا مجھے کوئی غائب بھی محسوس ہو رہا ہے۔ کہا سلام کرو میرا بابا علی آ گئے۔ مولا کوئی پائے محسوس ہو رہا ہے، سلام کرو میرا بھائی حسن آ گئے۔ اچھا مولا یہ سب تو مرد ہیں، مجھے کوئی پاؤں بھی نہیں، کوئی خاتون محسوس ہو رہا ہے۔ پاؤں سمیٹ لے میرے مزار۔ ماتم